نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قالوا إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم إنا كنا من قبل ندعوه إنه هو البر الرحيم صدق الله العظيم. درود شریف. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. 27واں پارہ سورۃ الطور، پہلا رکوع آج مکمل ہو رہا ہے. اس کی آخری 3 آیات مبارکہ رکوع کی تلاوت کی گئی ہیں اور سورت کی آیت نمبر 26، 27 اور 28 تلاوت کی گئی. حقیقت کا اعتراف. حقیقت کا آج کا سبق یہ ہے، یعنی جنتی لوگ کل کی آیت میں پڑھا تھا وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ کہ ایک دوسرے کی طرف متوجہ ہو کر آپس میں بات چیت کریں گے. اور وہ کیا بات ہوگی؟ آج کی 3 آیات میں اس کا ذکر ہے. اللہ کرے اس کا میں اور آپ بھی مصداق بن جائیں. وہی رونے والے ہنس مسکرا رہے ہوتے ہیں، وہی خوشیوں میں رہ رہے ہوتے ہیں. وہ جنت ہے کہیں گے کیا کبھی ایسا ہوا کہ جہاں یہ چیزیں آئی بات دی وہاں بے شک جنت میں آنے سے انسان ختم ہو گیا، جانور ختم ہو گیا. دنیا کے اندر اللہ کی قدرت کو سمجھنے کے لیے تیسری مثال انتہائی آسان. میں اور آپ مسلمان ڈر کیا تھا؟ عید الاضحیٰ کے موقع پر لاکھوں جانور قربانی کرتے، ہمارا لیکن کروڑوں میں بات ہے. پوری دنیا کو اگر لے کیا جانور ختم ہو جاتے؟ کیا عید کے بعد گوشت ملنا بند ہو جاتا ہے؟ کیا کہیں ہاتھ اٹھا دیے گئے کہ بس بھائی اب تو ختم ہو گئے؟ نہیں، یہ اللہ کی قدرت ہے. بہرحال اللہ رب العزت فرماتے ہیں مَا لَهُ مِن دَافِعٍ. انسان کان کھول کے سن لے، اگر تیرے لیے عذاب میرا مقدر ہو گیا تیری نافرمانیوں کی وجہ سے جو تو میرے کر کے آئے گا تو میرے عذاب سے تو بچ نہیں پائے گا. تجھے کوئی بچانے والا، تیرا کوئی سہارا نہیں ہوگا. تیرے بنائے ہوئے سارے سہارے قیامت والے دن ٹوٹ جائیں گے اور اس دن تو تنہا کھڑا ہوگا، میرے عذاب کا سامنا کرے گا اور پھر تو روئے گا، چیخے چلائے گا، تیرے کوئی کام نہیں آئے گا. دنیا کے اندر قرآن کو نازل کرنے کا اور یہ مجھے اور آپ کو بتانے کا مقصد یہی ہے کہ آج ہی سمجھ جا، میری موت مجھے منا لے، مجھے راضی کر لے، میرے در پہ آئے گا، میرے سامنے جھک جا، میرا بن جا. میرا عذاب میں ہی ٹال سکتا ہوں، میرے عذاب کو میرے سوا کوئی نہیں ٹال سکتا. اس کو ذرا تھوڑا سا پکڑنے والا، اور یہ بہت ضروری ہے. دیکھو باقاعدہ قرآن میں اس کا ذکر ہے کہ اپنے گھروں کے اندر بیٹھے ہوئے آخرت کی فکر میں رہتے. جس طرح دنیا کے خطرات کو سوچنے سے انسان اس سے بچنے کا طریقہ تلاش کرتا ہے، تو جب آخرت کے سوچیں گے نا تو پھر اس سے بھی بچاؤ کا طریقہ سوچیں. پھر گھر سے نکلتے ہوئے دعا پڑھ کے نکلیں، پھر اللہ کی طرف متوجہ رہیں گی. پھر اٹھتے جاتے جناب وہ ان کو کہیں گے بھائی جا رہا ہوں، شاید واپس دوبارہ آؤں یا دوبارہ ملاقات ہو، یا پھر گالی دیتے ہوئے نہیں جائیں گے میں آ رہا ہوں. مرنا برحق ہے اور ضرور مرنا ہے. کالے قزیم شخصیت کا ہم جنازہ پڑھنے گئے جامعہ شرفیہ میں. جامعہ شرفیہ کے محتمم حضرت مولانا فضل رحیم صاحب رحمہ اللہ تعالی میرے استاد بھی تھے جامعہ شرفیہ کے محتمم. ان کا فرمان تھا زندگی میں کہ میں موت کے لیے تیار ہوں خوشی کے ساتھ،
میرے لیے وہ سب سے بہترین دن عید کا دن ہوگا، فرمایا جس دن میری موت ہوگی، میری رب سے میری ملاقات ہوگی۔ جی جنہوں نے تیاری کی ہوتی وہ یہ جملہ بولتے ہیں، اور میں اور آپ نہیں 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 نہیں، ابھی بچے چھوٹے، ابھی فلاں، ابھی یہ، ابھی تمہیں نے یہ کرنا ہے، تمہاری تو داستانی کو چلا کی۔ تو وہ کیا فرما رہے، وہ میری عید کا دن ہوگا، وہ میرے لیے بہترین دن ہوگا، فرمایا جس دن میری موت آئے گی، کیونکہ اس دن میں اپنے رب سے کیا کروں گا، بولو۔ تو ملاقات کا متمنی وہی ہوتا ہے جس نے ملاقات کے لیے کوئی تیاری کی ہوتی ہے۔ یار دوست کا انتظار وہی کرتا ہے جس کے دل میں محبت بھی ہو اور اس کے لیے کچھ انتظام بھی ہو۔ تو اللہ کے ہاں جانے کے لیے وہی تیار ہوتا ہے جس نے تیاری کی ہوتی ہے۔ تو یہاں اسی تیاری کا ذکر ہے، اس میں بہترین معاملہ یہ اللہ کا ڈر ہے، اللہ کا ڈر ہے۔ پھر فرمایا اللہ رب العزت نے کہ وہ جنتی پھر آپس میں جنت میں پہنچنے کے بعد اللہ کا شکر ادا کرے، تو یہ وہی ادا کرے گا جو دنیا میں بھی اللہ کی نعمتوں کا کیا ادا کرے گا۔ فرمایا فمن اللہ علینا، وہ کہیں گے اللہ کا ہم پر احسان ہے۔ ہماری نماز کا کوئی کمال، جی ہاں، وہاں اپنی نمازوں کو لے کے نہیں بیٹھ جائیں گے، میں نماز پڑھتا سی، میں روزے رکھتا سی، میں عالم سی، میں قاری سی، میں سخی سی، میں فلاں سی، نہیں۔ بولو اللہ کا کیا ہے، اگر کوئی روزے رکھتا ہے تو روزے کی توفیق بھی کون دیتا ہے، نماز پڑھتا ہے تو نماز کی توفیق کون دیتا ہے، کوئی علم حاصل کرتا ہے تو اس کی توفیق کون دیتا ہے، کوئی قرآن پڑھتا ہے تو اس کی توفیق کون دیتا ہے، کوئی اللہ کے راستے میں پیسہ خرچ کر رہا ہے تو پیسہ کس نے دیا، توفیق کس نے دی، تو پھر اپنا کیا ہے، تو پھر ان کا ذکر نہیں ہونا چاہیے۔ اس لیے یہاں دیکھ لو کسی چیز کا ذکر نہیں کہ ہم نے بڑے عمل کیے تھے، ہے جی ہم نے بڑی مشقتیں کی تھی، کچھ نہیں کیا۔ فمن اللہ علینا، وہ کہیں گے اللہ کا احسان ہے۔ تو آج بھی ہم نے یہی بولنا ہے کہ اولاد دیا تو اللہ کا احسان ہے، گھر دیا تو اللہ کا احسان ہے، اور اگر ہمارے پاس کچھ اسباب زندگی ہے تو وہ بھی اللہ کا احسان۔ نہیں میں بڑا پڑھا لکھا، میں نے بڑی مشقتیں برداشت کی، میں نے بڑے پاپڑ بلیے، میں اللہ کو پسند ہے۔ جی ہاں، پتہ نہیں کتنے لوگوں نے بڑا کچھ کیا ہوتا، ہاتھ پھر بھی کچھ نہیں آتا، یہ بھی ذہن میں رکھیں۔ تو بہرحال اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَوَقَانَا عَذَابَ السَّمُومِ، اور پھر کہیں گے یا اللہ تیرا شکر ہے تو نے ہمیں لو کے عذاب سے بچا لیا، جہنم سے کیا کر لیا، یہ بھی تیرا کیا ہے، احسان۔ جی ہاں، یہ جنت میں جا کے گفتگو ہوگی، لیکن آج اگر یہ گفتگو یہاں ہونا تو جنت میں درجہ بڑھ جائے گا، لیکن وہاں اس گفتگو پر درجہ نہیں بڑھے گا۔ یہاں ہو یا اللہ یہ سب کچھ تیرا دیا ہوا ہے، مقام کیا ہو جائے گا، بلند ہو جائے گا، آپ شاکر بن جائیں گے، آپ کی نعمتوں میں اللہ اضافہ کر دے گا۔ تو بہرحال اللہ رب العزت نقل فرماتے ہیں، پھر تیسری بات کیا کہیں گے، اِنَّا كُنَّا مِن قَبْلُ نَدْعُوهُ، فرمایا کہ ہم اس سے پہلے، جنت میں داخلے سے پہلے دنیا کے اندر اسی کو پکارتے تھے، کس کو، ہاں جی ہمیں سبق کیا دیا گیا، نعوذ باللہ غلط، وہ تمہاری سنتا نہیں ہماری موڑتا نہیں۔ اس سے پوچھو تو کوئی رشتہ دار ہے، ہاں جی وہ ہر ایک کی سنتا ہے۔ یہ جو غلط قسم کے پیر اور مولوی ہوتے ہیں نا، انہوں نے بڑا عجیب ذہن بنایا ہوا، نعوذ باللہ، لوگوں کو اپنا غلام بنایا ہوا، اپنا بندہ بنایا ہوا، ہاں جی نہیں تسی تو گناہ گار ہو، ہاں جی اسی تو جناب صبح شام ہوتے سامنے جھکڑ آلے، وہ ساڑی موڑدا نہیں، غلط سبق ہے۔ وہ ہر ایک کی سنتا ہے، سارے بولو، بلکہ جو اس سے دور ہوتا ہے جب وہ پکارتا وہ جلدی سنتا ہے کہ یہ بھولا بسرا میرے در پہ آیا ہے،
اگر یہاں سے بھی ابھی اس کو کچھ نہ ملا تو کہیں مایوس ہو کر دوبارہ آئے ہی نہ، اس لیے وہ فوراً بولتا ہے کون؟ اللہ۔ اصل معاملہ یہ ہے وہ اپنوں کی بعض دفعہ سننے میں تاخیر سننے کا مطلب ہے پوری کرنے میں تاخیر کر دیتا ہے کون؟ اللہ۔ اور غیروں کی جلدی سن لیتا ہے، یعنی جلدی ان کی فریاد کو پورا کر دیتا ہے۔ جی ہاں، معاملہ یوں اصل ہے، ہم نے الٹا بنا دیا، اپنی نیکی کو جناب وہ فخر بنا دیا، دوسروں پر اس کو بطور احسان بنا دیا، ان کو اپنا غلام بنا کر ان کی جیب خالی کرنا شروع کر دیا۔ آپ جانتے ہیں پھر وہاں دینا بھی پڑتا ہے۔ ہاں جی میرے بھائی، بہترین طریقہ دعا کا یہ اللہ سے کرو۔ مولوی صاحب کے پاس جائیں گے، پیر صاحب کے پاس جائیں گے، پہلے بھی کچھ نہیں ہوگا پھر بھی کچھ لے کر ہی جائیں گے، کیا نظر و خوش ہو جائے گا، دل و دعا کرے گا، اس کی دعا قبول نہیں ہوتی کیونکہ اس کی نظر تیرے شاپر پر ہے، تو اس کی کیا قبول ہونی؟ ہاں جی، تو اس سے بہتر ہے تو 2 قدم اٹھا، اپنے محلے کی مسجد میں جا یا گھر میں مصلی بچھا، 2 رکعت نماز نفل حاجت کے بار کو اس سے فریاد کر، نہ پیسہ لگے گا نہ شاپر کی ضرورت ہے، وہ تیری فریاد پوری کرے گا۔ کون بولو بھائی؟ لیکن میں نے بتایا نا مینڈ بنایا ہوا ہے، تمہاری سنتا نہیں اور ہماری موڑتا نہیں، یہ سب سے غلط بات ہے۔ ہاں جی، صحابہ کرام کو حضور نے کیا فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ جوتی کا تسمہ بھی ٹوٹ جائے کس سے مانگنا ہے؟ اور صحابہ کرام میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ جس کو جو ضرورت آئی ہے، یہ آیا اس نے اللہ کے سامنے نفل پڑھے ہے، دعا کی ہے، یہ نہیں آیا وہ فوراً بھاگا حضور آپ دعا کر دیں، پڑھا گئی ہے؟ پھر یہ آیا اس نے دعا کی، اس نے یہ تھا یہ دعا کی، 2 نفل پڑھے پھر پڑھے، کسی صحابی نے یہ نہیں کہا حضور آپ ہی دعا کر دیں ہماری تو سنتا نہیں۔ سبق یہ دیا وہ ہر ایک کی سنتا ہے، اور قرآن میں اللہ خود کہتا ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي فَإِنِّي قَرِيبٌ، میرے بندے پوچھے نا ہمارا رب کدھر ہے، اور تمہاری شارک سے بھی زیادہ قریب ہے، اجیب دعوت الداع، جب اس کو پکارنے والا کوئی پکارتا وہ پکار سنتا ہے، کیونکہ شخصیات اپنے وقت پہ چلی جاتی ہے، تو ایسا قانون ضابطہ دے دیا جو ہر ایک کے لیے، ہر جگہ کے لیے۔ تو بہرحال فرمایا وہ جنتی کہیں گے ہم اسی کو پکارتے تھے، تو سب کہہ دو الحمدللہ، ہم اللہ ہی کو پکارتے۔ کس کو پکارتے بولو؟ ہم یا رسول اللہ مدد نہیں کہتے، ہم یا علی مدد نہیں کہتے، ہم یا غوث اعظم مدد نہیں کہتے، کوئی ہے آپ میں سے کہنے والا؟ ہم کیا کہتے سارے بولو؟ یا اللہ مدد۔ کون مدد کرتا بولو؟ حضور کی مدد کس نے کی؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی مدد کس نے کی؟ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ کی مدد کس نے کی؟ نعوذ باللہ اللہ کے پاس مدد کرنے والا معاملہ ختم ہو گیا؟ نہیں ہوا، اس لیے ہم اسی سے مانگتے ہیں۔ کس سے مانگتے ہیں؟ یا تو ختم ہو گیا ہو نا کہ بھائی انہوں نے اپنے نبیوں کی مدد کی تو آدھی کیا ہو گئی؟ ختم۔ پھر صحابہ کی پھر آدھی گئی، پھر جب ولیوں کی بات آئی تو سارے ہی ختم ہو گیا، اب ہم نعوذ باللہ ان سے مدد مانگ رہے، میرے رب کے پاس کچھ بھی ختم نہیں ہوتا، اس لیے ہم صرف یا اللہ مدد۔ اور یہی سب کی دیکھو قرآن بھی یہی کہہ رہا ہے انا کنا من قبل ندعو، کہ دنیا میں صرف اللہ کو پکارتے تھے۔ کس سے مدد مانگتے تھے بولو؟ ہاں، یہ کہے کہ یا اللہ اپنے پیاروں کے وسیلے ہماری مدد فرما۔ ہاں جی، مانگنا اللہ سے، سب کچھ کس سے مانگنا بولو؟ کیونکہ یہ بھی عبادت ہے اور یہ اللہ کا حق ہے، اللہ کے علاوہ کسی سے مانگنا یہ شرک ہے، کیونکہ آپ نے اللہ کے حق میں کسی اور کو کیا کر دیا؟ شریک کر۔ تو الحمدللہ ہم مشرک نہیں ہیں، اللہ ہمیں استقامت نصیب فرمائے۔ پھر فرمایا اللہ کی پھر وہ تعریف کریں گے، صفات انہ هو البر الرحیم،
فرمایا کہ وہ نیکی والا سلوک کرنے والا، نیک سلوک کرنے والا کون؟ اللہ۔ اور پھر فرمایا رحیم، بڑا مہربان۔ رحیم والی صفت کا اظہار قیامت والے دن ہوگا۔ دنیا کے اندر رحمان کی صفت کا اظہار ہے، رحمان رحم کرنے والا۔ اس وقت مسلمان ہو کافر ہو ساری مخلوق پر اللہ کا رحم ہے۔ قیامت والے دن رحیم کا اظہار ہوگا، صرف ایمان والوں پر ہوگا، کافروں پر نہیں ہوگا، ان کی پکڑ ہوگی۔ تو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ اس حقیقت کا اعتراف ہمیں دنیا میں بیٹھ کر بھی کبھی گھر میں یہ ماحول بنا کے نا تو یہ چیزیں اس کا اظہار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جنت میں تو انشاءاللہ پہنچیں گے تو وہاں کریں گے انشاءاللہ، لیکن مزہ آ جائے گا جب دنیا میں بھی ہر روز 5-10 منٹ آپ نکالے، گھر والے سارے بیٹھے اور یہ